السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر معاشی ترقی پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشی ترقی کی تعریف. پہلے ہم معاشی ترقی کی تعریف پڑھیں گے. پروفیسر آرتھر لیویس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کویسچن شارٹ کویسچن ہے. اس کے علاوہ معاشی ترقی کی تعریف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے: کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے. پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ لانگ کویسچن نمبر 7 ہے. آپ کا مشقی سوال نمبر 7 ہے. معاشی ترقی کا پہلا مرحلہ 1947 سے 50 تک کا ہے. پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والے صنعتی یونٹ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہ تھے. لوگوں کا ذریعہ آمدن زراعت تھا. قیام پاکستان سے پہلے تجارت اور صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی، اور تقسیم کے وقت یہ لوگ بھارت چلے گئے، جس سے ملکی تجارت اور صنعت کے میدان میں ایک خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان تاجروں کی اکثریت نے کراچی میں رہائش اختیار کی، جس سے کراچی ہماری تجارت اور صنعت کا مرکز بنا. حکومت نے 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس منعقد کی، جس میں میسر خام مال یعنی پٹسن، کپاس، چمڑے وغیرہ سے متعلق صنعتی اداروں کے قیام کی سفارش کی. ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹریل بورڈ اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، جس سے معاشی ترقی کا آغاز ہوا. یہ مختصر سا دور تھا اور اس میں کام شروع کیا گیا تھا. معاشی ترقی کا دوسرا بڑا مرحلہ 1950 سے 60 تک. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ مشقی سوال نمبر 7 ہے، جو میں پورا کرواؤں گی آپ کو، لیکن نوٹ کی صورت میں یہ پورے ٹاپک کے حساب سے بھی آپ کو 4 نمبر کا سوال آ سکتا ہے. 1950 سے 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران حکومت پاکستان نے ایک آزاد اور نرم تجارتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے خوب زر مبادلہ کمایا. جنگ ختم ہونے کے بعد عام مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو حکومت نے اشیائے صرف کی درآمد پر پابندی عائد کی، جس سے پاکستان کے صنعتی شعبے نے کافی ترقی کی. حکومت پاکستان نے 1952 میں ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی کارپوریشن قائم کیا. پاکستان صنعتی کارپوریشن ادارہ کب قائم کیا گیا؟ 1952 میں. اس کا الٹ آپ پکڑ چلیں کہ 1952 میں کون سا مالیاتی ادارہ قائم کیا گیا؟ تو پاکستان صنعتی کارپوریشن. دونوں حوالوں سے آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے. اس کارپوریشن نے زیادہ تر سرمایہ کاری سیمنٹ، کاغذ، سوئی گیس، پائپ لائن، شپ یارڈ وغیرہ کے شعبوں میں کی. پاکستان کا پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ کب شروع ہوا؟ 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960 تک کے لیے تھا. یہ بھی شارٹ کویسچن ہے آپ کا. اس کا حجم 1080 کروڑ تھا. مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ نہایت اچھا تھا، لیکن یہ پورے ہدف حاصل نہ کر سکا. ٹھیک ہے. صنعتی میدان میں کئی صنعتیں قائم ہوئی. مثلا کون سی صنعتیں قائم ہوئی؟ یہ شارٹ کویسچن ہے. کاغذ، گتا، کھاد، کیمیائی اشیاء سے متعلق صنعتیں وغیرہ. آبادی میں اضافے کی شرح قریباً 1.6% سالانہ رہی. اس عرصے کے دوران برآمدات کو بھی بڑھایا جا سکا، بلکہ برعکس درآمدات کی مقدار میں اضافہ ہو گیا. پہلے 4 سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ رہا. پہلا 5 سالہ منصوبہ بیشتر شعبوں میں ناکام رہا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تجربات کی بدولت نئی سوچ اور انداز فکر نے جنم لیا. معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ 1960 سے 1970 تک کا ہے.
1958 میں ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ذخیرہ اندوزوں، سمگلروں اور چور بازاروں کو سخت سزائیں دی۔ اس دوران بھاری مشینری مثلاً سٹیل انڈسٹری اور پیٹرو کیمیکل وغیرہ کی صنعت کی طرف توجہ دی گئی۔ 1965 کے بعد صنعتی شعبے کی ترقی کی رفتار سست جبکہ زراعت میں ترقی تیز ہوئی۔ 1960 اور 1965 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے طور پہ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا حجم 1900 کروڑ روپے مقرر کیا گیا، مگر یہ حجم 2300 کروڑ روپے کر دیا گیا 1961 میں۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی میں بہتری آئی، قومی آمدنی میں 30% سے زائد اضافہ ہوا اور 40% سالانہ سے زیادہ ترقی ہوئی۔ زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی، روزگار کے مواقع متوقع حد سے زیادہ نہ بڑھ سکے اور دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ کئی شعبوں میں تو ترقی مقررہ ہدف سے بھی بڑھ گئی۔ 1965 سے 70 کے دوران تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا۔ اس منصوبے کا حجم 5200 کروڑ تھا اور پھر تیسرے 5 سالہ منصوبے کے دوران صنعتی میدان میں ترقی صرف 9% رہی، سرمایہ کاری کی شرح میں قریباً 4% کمی رہی، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ یہاں پر آپ کا لانگ کویسچن نمبر 7 ختم ہو جاتا ہے۔ اس سوال کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ میں صرف شارٹ کویسچن ہے۔ معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ 1970 سے 1980 تک کا ہے۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے کب اقتدار سنبھالا؟ 1971 میں۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہو سکتا ہے۔ اس عشرے کے ابتدائی 7 سالوں میں معاشی ترقی کافی مایوس کن رہی اور کرنسی کی قیمت میں کمی سے امریکی ڈالر 4.67 روپے سے 11 روپے کا ہو گیا۔ گھی کے کارخانوں، تجارتی بینکوں، جہاز ران کمپنیوں، آٹا ملوں، کپاس، چاول چھڑانے والے کارخانوں کو قومی ملکیت میں لینے کے عمل نے معاشی ترقی پر برے اثرات ڈالے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا اور معاشی اصلاحات کا آرڈیننس 1978 جاری کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور زرعی شعبے میں یونٹ تھے سابقہ مالکان کو واپس کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں ملک کی خام قومی پیداوار میں اضافہ ہوا، برآمدات بھی بہتر ہوئی اور ملک میں فصلیں بھی خوب ہوئیں، لیکن حکومت افراط زر کو نہ روک سکی۔ چوتھے 5 سالہ منصوبہ 1970 سے 75 کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے اور قومی آمدنی میں اضافہ، زرعی فصلوں کی پیداوار اور فی کس آمدنی میں اضافہ وغیرہ اہداف سے کم رہے تھے۔ اندرون ملک نامساعد حالات کی وجہ سے چوتھے 5 سالہ منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس منصوبے کو بلاخر ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ کا پوائنٹ جو تھا شارٹ کویسچن کی صورت میں آ سکتا ہے۔ میں نے آج آپ کو مشقی سوال نمبر 7 کروایا۔ امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔